الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، چونکہ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے جو ہمارے نبی کی ولادت بسعادت کا مبارک اور متبرک اور بڑا مہینہ ہے، اسی مناسبت سے آج یہ ناچیز آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بیان کا قسط وار آغاز کرنا چاہتا ہے۔ امید کہ آپ حضرات اس ناچیز کی ناقص گفتگو کو کامل توجہ سے سماعت فرمائیں گے اور دعا فرمائیے اللہ رب العالمین سے، رب ارض و سما سے، کہ وہ احقر کو صحیح بولنے اور اس عظیم الشان موضوع کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے دلوں میں سینوں میں اپنے محبوب کی محبت و عظمت اور عقیدت پیدا فرمائیں۔ بزرگوں اور میرے عزیز نوجوان دوستو،
سیرت النبی کا موضوع سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا عنوان بڑا پاکیزہ عنوان ہے۔ کہاں آقا اور کہاں ہم غلام، کہاں وہ آسمان اور کہاں ہم زمین کی مٹی، کہاں وہ سید الانبیاء والرسل اور ہم غلام اور امتی۔ یہ تو اللہ رب العالمین کا ہم پر بڑا فضل و کرم اور احسان ہوا کہ اس نے دعا کے بغیر ہمیں ہمارے نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ سیرت النبی کائنات کا وہ سدا بہار موضوع ہے اور لاجواب عنوان ہے، جسے بولنے کے لیے فرشتوں کے سردار جبرائیل امین کی زبان چاہیے اور سننے کے لیے پیکر صدق و صفا منبع جود و سخا سچے عاشق رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دل چاہیے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، فارسی زبان میں عشق مصطفیٰ میں ڈوبے ہوئے ان کے کئی اشعار ہیں، لیکن ایک شعر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، غور سے سننا اور دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت پیدا کرنا۔ محبت، عقیدت، اطاعت کیا ہوتی ہے وہ تو ہمیں اپنے بزرگوں سے، اکابرین سے اور سچے عاشقان رسول سے سیکھنا چاہیے۔ اور ایسے جملے اور ایسے محبت بھرے اشعار اسی کی زبان سے نکل سکتے ہیں جس کے دل میں سچے معنی میں عشق ہو، محبت ہو، عظمت ہو، تعلق ہو۔ ہم جیسوں کی زبان سے سرکار کی شان میں کیا جملے نکلیں گے؟ جو دنوں رات دنیا کی محبت میں ملوث ہیں، فکر آخرت سے غافل ہیں، قرآن مجید سے غافل ہیں، تو ہماری زبانوں سے کیا جملے نکلیں گے؟ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی کا شعر کہا ہے، سنیے اور اپنے دل میں اپنے آقا کی محبت اور عظمت پیدا کیجئے۔ فرماتے ہیں کہ ہزار بار بشوئم دہن ز مشک و گلاب، ہزار بار بشوئم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن
کمال بے ادبی است، فارسی زبان کا شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے۔ حضرت علامہ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ حضور کی محبت میں، عظمت میں، عقیدت میں ڈوب کر کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے منہ کو ایک بار نہیں 1000 بار مشک اور گلاب سے دھو ڈالوں تب بھی اپنے محبوب کا اس منہ سے نام لینا بے ادبی سمجھتا۔ پانی سے دھونے کی بات، پٹرول سے دھونے کی بات، واٹر فلٹر سے دھونے کی بات نہیں کر رہے ہیں، مشک اور گلاب سے دھونے کی بات کر رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خوشبوؤں میں سب سے بڑی خوشبو مشک ہے، جو ہمارے آقا کو بھی بہت محبوب اور پسندیدہ تھی۔ جنت کی مٹی اور ٹیلے اور پہاڑ بھی مشک کے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے۔ یہ مشک نر ہرن کے ناف میں بنتا ہے ایک تھیلی کی شکل میں، اسی لیے مشک کا عربی نام نافہ بھی ہے، مشک بھی ہے، کستوری بھی اسے کہتے ہیں۔ جس ہرن کے ناف میں مشک بنتا ہے وہ ہرن بہت پاک صاف رہتا ہے، مادہ ہرن کے ناف میں مشک نہیں بنتا۔ اور جس ہرن کے ناف میں مشک ہو وہ جہاں بھی ہو اس کے اطراف و اکناف کی فضائیں معطر ہو جایا کرتی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے شکاریوں کو کہ اس ہرن کے ناف میں مشک تیار ہے۔ گلاب کا تو کیا کہنا، پھولوں کا سردار ہے۔ گلاب روز جس کے کتنے فائدے ہیں، جس کے چہرے پہ مستقل استعمال کی وجہ سے نرمی اور ملائم پن پیدا ہوتا ہے۔ علامہ جامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دو اتنی اہم چیزوں سے میں اپنے منہ کو 1000 بار دھو لوں تو بھی اپنے محبوب کا نام لینا اس منہ سے بے ادبی است، بے ادبی سمجھتا۔ یہی وجہ ہے کہ پورے قرآن مجید کا آپ مطالعہ کیجئے، خالق کائنات نے کسی نعمت پر بندوں کے اوپر احسان نہیں جتایا، اور احسان جتانا بھی اخلاق کے خلاف ہے۔ آسمان و زمین کو پیدا کیا، پہاڑوں کو نصب فرمایا، دریاؤں کو رواں کر دیا، پہاڑوں کے دامن سے آبشار گرا دیے، آسمان سے پانی برسا کر زمین سے درخت اگائے، آسمان کے دامن میں چاند، سورج اور ستاروں کو جوڑ دیا۔ کتنے عظیم مناظر پیدا کیے اور کتنے احسانات ہم پر رب العالمین کے ہیں، ہم گن نہیں سکتے۔ خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی
بڑی نعمتوں میں نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں زندگی بخشی، پھر زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ اشرف المخلوقات انسان ہے، اور دنیا میں کئی قسم کے انسان ہیں، نابینا اور اندھے بھی، بہرے اور گونگے بھی، لنگڑے اور لولے بھی، کم دماغ بھی، پست قد بھی اور حد سے زیادہ لمبے بھی، کالے کلوٹے بھی، ہر قسم کے انسان ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان تمام کمزوریوں کو دور کر کے، ان تمام عیبوں سے دور کر کے ہم کو پیدا فرمایا۔ پھر انسانوں میں دو قسم کے انسان ہیں، ایک کامیاب انسان ہے اور ایک ناکام انسان۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی کہ سارے انسان خطرے میں، مگر جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیا اور دوسروں کو دین کی دعوت دی اور صبر کا دامن تھامے رکھا۔ تو ایمان والا انسان کامیاب، اور جسے ایمان کی دولت نہ ملے وہ ناکام۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم کو کامیاب انسان بنایا، اور ایمان والوں میں، مسلمانوں میں بھی، جنہیں اللہ نے پیدائشی طور پر ایمان والے گھرانے میں آنکھیں کھولنے کی توفیق دی تھی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناقدری کی، اذان سن کر مسجد نہیں آتے، قرآن مجید سے قریب نہیں ہوتے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے۔ لیکن اللہ نے ایمان والوں میں سے بھی ہم پر احسان کیا کہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ سارے احسانات اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن پورے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنی کسی نعمت کا احسان بندوں پر نہیں جتایا، لیکن ایک احسان اللہ نے بندوں پر جتایا اور فرمایا کہ یہ احسان اللہ نے تم پر کیا ہے۔ وہ احسان کیا ہے؟ وہ احسان اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے، اور ربیع الاول کے حوالے سے یاد رکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے احسان فرمایا مومنوں کے اوپر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یاد کرو اس وقت کو جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول اور پیغمبر کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتی،
جو رسول ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاکیزہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور جو ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، گرچہ کہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ لقد عربی زبان میں لام تاکید کے لیے آتا ہے، قد تاکید کے لیے آتا ہے، جس کے معنی آتے ہیں تحقیق کے، یقیناً۔ من اللہ، مننا کے معنی احسان کرنے کے آتے ہیں۔ من اللہ، اللہ نے احسان کیا۔ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ احسان جتانا اخلاق کے خلاف ہے۔ اللہ نے بے شمار احسانات ہم پر فرمائے، کسی احسان کو جتایا نہیں۔ ایک احسان کا ذکر اللہ نے فرمایا، وہ ہے اپنے محبوب کو ہمیں دے کر۔ کیا کوئی اپنا محبوب بھی کسی کو دیتا ہے؟ اللہ نے اپنا محبوب ہمیں دے کر فرمایا کہ میں نے اپنا محبوب تم کو دیا، یہ میرا احسان تمہارے اوپر ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا مومنوں کے اوپر۔ آپ توجہ دیجئے، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا مومنوں کے اوپر۔ آگے اسی کا تذکرہ ہے رسول کو بھیج کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا دنیا میں، صرف مومنوں کے لیے بھیجا یا ساری دنیا کے لیے بھیجا؟ ساری دنیا کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نہ صرف انسانوں کے نبی، جنات کے نبی، آسمانوں کے نبی، زمینوں کے نبی، عرب کے نبی، عجم کے نبی، ساری دنیا کے نبی، قیامت تک کے لیے نبی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا مومنوں کے اوپر اپنے رسول کو بھیج کر۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ نے رسول تو پوری دنیا کے لیے بھیجا ہے، لیکن احسان مومنوں کے اوپر کیوں جتایا جا رہا ہے؟ مفسرین نے، علماء کرام نے بیان فرمایا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومنین کا ذکر اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول تو پوری دنیا کے لیے مبعوث کیا، آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، لیکن اللہ کے رسول سے فائدہ اٹھانے والے اور اللہ کے رسول کی قدر کرنے والے ایمان والے تو ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر احسان کیا۔ اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ ان کے درمیان انہی میں سے رسول اور پیغمبر کو بھیجا، یعنی اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ بزرگ اور عزیز دوستو، ربیع الاول کا مہینہ ہمارے نبی کے دنیا میں آمد کا مہینہ ہے، اور اس کی ہم سب کو خوشی ہے۔ جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی نہ ہو، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔
اور جسے حضور کی جدائیگی کا غم بھی نہ ہو وہ بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ بزرگوں اور عزیز نوجوان دوستو، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ہم خوشیاں مناتے ہیں اپنے حساب سے، لیکن سوال یہ ہے ربیع الاول کے مہینے میں جس عظیم اور پاک ہستی اور ذات کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، اس عظیم ہستی اور بابرکت ذات کے حقوق کیا ہیں، کیا ہم جانتے بھی ہیں؟ آج باپ کو اپنے حقوق کی پڑی ہے، بیٹے کو اپنے حقوق کی پڑی ہے، بیوی کو اپنے حقوق کی پڑی ہے، شوہر کو اپنے حقوق کی پڑی ہے، چھوٹے بھائی کو اپنے حقوق کی پڑی ہے، بڑے بھائی کو اپنے حقوق کی پڑی ہے، افسر کو اپنے حقوق کی پڑی ہے، ماتحت کو اپنے حقوق کی پڑی ہے۔ لیکن وہ کون ہے جو اللہ کے حقوق کو جاننے والا اور اللہ کے نبی کے حقوق کو جاننے والا اور ادا کرنے والا ہے؟ آئیے یہی موضوع ربیع الاول کے اس مہینے میں ترتیب وار اور قسط وار آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا۔ امید کہ آپ حضرات پہلے تو نہیں آئیں گے، جب آنا ہے تبھی آئیں گے۔ اگر ہمارے دل میں اتنی بات بھی پیدا ہو جائے، چلو ربیع الاول کا مہینہ ہے، سیرت کا بیان چل رہا ہے قسط وار، مسجد کے اندر میں اذان سے پہلے آ کر حضور کی سیرت کو سنوں گا، بیان کا کوئی حصہ نہیں چھوڑوں گا، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بھی کچھ نہ کچھ عشق رسول اور حب نبی کا حق ادا ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ہم امتیوں پر وہ ہے آپ پر ایمان لانا اور آپ سے عقیدت رکھنا۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ عقیدت رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے رسول پر یعنی حضور پر ایمان لاؤ۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ حضور پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی غیر ہی ہم سے پوچھ لے، برادران وطن میں سے کوئی ہم سے سوال کر بیٹھے، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب بتا دو، اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا مطلب بتا دو، تو ہم ذرا اپنے ہی گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں مکمل طور پر کیا ہم ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کا مطلب اسے بتا سکتے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے میں دو جملے ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا ہے محمد الرسول اللہ۔ پہلے جملے کا مطلب ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے، اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ مالک حقیقی، وہ خالق حقیقی، وہ فاعل حقیقی، عزت، ذلت، غربت، دولت، کامیابی، ناکامی، صحت، بیماری سب اللہ کے قبضے میں ہے۔ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ یہ کلمے کا دوسرا
جملہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے ہر مسلمان کو یہ یقین ہونا چاہیے اور ہر مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے اور ہر مسلمان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عقیدت ہونا چاہیے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ میری 100% کامیابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ادائیگی میں ہے، آپ کے طریقوں میں ہے، میں آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا، اور آپ کے طریقے کو چھوڑوں گا ناکام ہو جاؤں گا۔ یہ ہے ایمان بالرسول کا مطلب، رسول پر ایمان لانے کا مطلب۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو اس کا عام اور موٹا عام فہم مطلب تو یہ ہے، ہر بندہ، ہر مسلمان، ہر کلمہ پڑھنے والا یہ یقین کر لے اور یہ عقیدہ رکھے کہ میری 100% کامیابی حضور کے طریقوں میں ہے، حضور کی سنتوں میں میری کامیابی ہے، اور یہ زبان سے نہ بولے، دل سے بھی اس بات کی تصدیق کرے اور دماغ میں بھی یہ بات بٹھا لے کہ میں پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاروں گا۔ یہ اس کا یقین ہو، یہ اس کا عقیدہ ہو، یہ اس کی عقیدت ہو، یہ ہے ایمان بالرسول، رسول پر ایمان لانے کا مطلب۔ آئیے اسی مطلب کو ایک دوسرے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے، غلام رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ایمان باللہ، ایمان بالرسول کی تعریف جو بڑی بڑی کتابوں میں کی گئی ہے، ایک تعریف یہ کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کر آئے ہیں ان چیزوں کی تصدیق کرنا اور ان پر ایمان لانے کا نام ایمان ہے۔ جو بھی چیز حضور لائے، جو بھی چیز، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن ہی نہیں، بیٹھنے کا طریقہ بھی آپ لائے، کھانے کا طریقہ آپ لائے، پانی پینے کا طریقہ آپ لائے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا رہنا وہ طریقہ آپ لائے، تجارت کرنے کا طریقہ لائے، مزدوری کا طریقہ آپ لے کر آئے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے، یہ پورے طریقے آپ لائے۔ ان تمام چیزوں کو ماننا یہ بھی ایمان میں داخل ہے۔ اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو ابھی ایمان بالرسول کی تعریف کیا کی گئی، جو چیز ہمارے نبی لائے ہیں، چاہے وہ دیکھنے میں چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر چیز کو ماننے کا نام ایمان ہے، عقیدہ رکھنے کا نام ایمان۔ صرف محبت کا نام ایمان نہیں، عقیدت کا نام ایمان ہے۔ محبت تو ابو لہب کو بھی تھی حضور سے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ابو لہب کی باندی صوبیہ نے جا کر ابو لہب کو بشارت دی کہ عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے اور آپ کو بھتیجا مبارک۔ تو ابو لہب نے محبت میں اور اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں اس باندی کو آزاد کر دیا۔ عقیدت تھی، عقیدت
اسے محبت تھی لیکن عقیدت نہیں تھی، ایمان نہیں لایا، ناکام ہو گیا۔ ابو طالب مکہ کے سردار حضور سے محبت کرتے تھے لیکن عقیدت نہیں رکھتے تھے، ایمان نہیں لائے۔ پوری زندگی بھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دشمنوں کے لیے ڈھال بنے رہے، اور حضور نے آخری وقت میں فرمایا چچا ایک مرتبہ آہستہ سے میرے کان میں میری عقیدت کا کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو کہا بھتیجے سب ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، دنیا کیا کہے گی۔ ابو طالب آخری وقت میں موت کے ڈر سے بھتیجے کا کلمہ پڑھ گیا، انکار کر دیا۔ تو بزرگوں اور عزیز دوستو، محبت تھی لیکن عقیدت نہیں تھی، ایمان نہیں تھا، اس لیے ابو طالب بھی ناکام۔ تو ایمان بالرسول کا مطلب کیا ہے؟ ایمان بالرسول کا مطلب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لائے ہیں ہر چیز کو ماننے کا نام ایمان بالرسول ہے۔ رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے آپ قرآن بھی لائے، حدیث بھی لائے۔ کوئی یہ کہے کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، حدیث کو نہیں مانتا ہوں، اور وہ غلام پرویز کی جماعت میں داخل ہوتا ہے، منکر حدیث بن جاتا ہے، اہل قرآن اپنے آپ کو کہتا ہے، تب بھی اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، وہ گمراہ ہے۔ قرآن پر بھی ایمان لائے، حدیث پر بھی ایمان لائے، بلکہ ایک کتاب میں ایک عالم نے لکھا قرآن سے پہلے آپ کو حدیث پر ایمان لانا پڑتا ہے، اس لیے کہ قرآن بھی ہم تک پہنچا ہے وہ حدیث کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ کیوں بھائی؟ قرآن، یہ قرآن ہے، کس نے بتایا؟ حدیث نے بتایا، حضور نے بتایا، تو ہم کو معلوم ہوا کہ یہ قرآن ہے۔ آج برساتی میڈکوں کی طرح گلی گلی میں، کوچوں کوچوں میں، شہر میں، بستی میں، دیہات کے اندر جو ہے فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ اس طرح جو ہے ایمان کو لوٹنے والے پیدا ہو رہے ہیں کہ نہیں صاحب قرآن پکی ہے، حدیث کچی ہے۔ ابھی آپ نے ایمان کا مطلب کیا سنا؟ ایمان کا مطلب حضور جو بھی لائے، قرآن لائے، حدیث لائے، سارے طریقے لائے، سب کو ماننے کا نام ایمان بالرسول ہے۔ اور حدیث میں بھی حدیث کی قسمیں صحیح حدیث ہے، حسن حدیث ہے، ضعیف حدیث بھی ہے، من گھڑت حدیث نہیں۔ جو من گھڑت حدیث ہے وہ حدیث ہی نہیں ہے، سمجھانے کے لیے اس کا نام حدیث کہا جاتا ہے۔ لیکن جو ضعیف حدیث ہے وہ بھی حدیث ہے۔ حدیث ضعیف نہیں ہوتی، سند ضعیف ہوتی ہے۔ آپ کو صحیح حدیث بھی لینا پڑے گا، حسن حدیث بھی لینا پڑے گا، ضعیف حدیث کو بھی سامنے رکھ کر کوئی مسئلہ طے کرنا ہوگا۔ یہ ہے ایمان لانے کا مطلب۔ نہیں میرے کو سمجھ میں آیا، یہ حدیث میں مانتا ہوں، وہ حدیث میں نہیں مانتا، وہ حدیث میں نہیں مانتا، اپنے مطلب کی حدیث مانتا ہوں، وہ حدیث نہیں مانتا، یہ ایمان بالرسول نہیں ہے۔ ایمان بالرسول کیا ہے؟ حضور سے جو چیز بھی ثابت ہو، جو چیز بھی ثابت ہو، اس کو ماننا، اس سے عقیدت رکھنا، یہ ایمان بالرسول ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو طریقے ہیں، اب بعض لوگوں نے بھی اس کی دو قسمیں بنا دی۔ ایک عبادت والے طریقے کہتے ہیں، ایک عبادت والے طریقے، ایک جرنل زندگی کے طریقے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ عبادت کے طریقے حضور سے لینا۔ اب جو سنن عادیہ ہے، کھانے پینے کا طریقہ، کپڑے پہننے کا طریقہ، یہ سنن عادیہ ہے، اس کے اوپر عمل نہ کرے بھی تو چلے گا، یہ بھی ایک فتنہ۔
ابھی ایمان کی تعریف کیا کی گئی؟ اللہ کے نبی پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے حضور سے جو بھی چیز ثابت ہو، قرآن، حدیث، صحیح حدیث، حسن حدیث، ضعیف حدیث، سنن ہدا، سنن عادیہ، ہر سنت کو ماننا اور اس پر عمل کرنا، یہ اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا مطلب ہے۔ خالی عالم دو لڈو کھالم کا نام ایمان نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے۔ مگر آپ کے حقوق کیا ہیں، اسی عنوان پر آج کی جمعہ سے بیان شروع کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ حضور سے عقیدت رکھنا، حضور پر ایمان لانا، اس کی ساری تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دی گئی۔ مزید آپ کے اور حقوق کیا کیا ہیں انشاءاللہ وہ آئندہ جمعہ آپ حضرات سنیں گے، لیکن آپ حضرات سے گزارش ہے وقت سے پہلے تشریف لائے تاکہ سرکار کی پوری سیرت اور سرکار کے حقوق آپ کے سامنے بیان کیے جائیں۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پر کما حقہ ایمان لانے کی، عقیدت رکھنے کی، محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ درس قرآن و فقہ اور اصلاح معاشرہ چینل علوم القرآن ZHB سبسکرائب کیجئے۔